میرا نام پروفیسر صبا فیصل ہے اور اس وقت آپ اسلام آباد کالج فار گرلز F62 میں بیٹھے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ سے اس سے پہلے بھی وزٹ بھی کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا سنا ہوگا, یہ ون آف دا موسٹ پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے, سب سے پرانا. یہ 1968 میں اسٹیبلش ہوا تھا اور بالکل اس وقت جیسے 64 گرلز کے پاپولیشن کے ساتھ ایز اے جونیئر اسکول اسٹیبلش ہوا تھا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت کی ضروریات بڑھی تو آہستہ آہستہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ آگے بڑھتا رہا. اور خاص طور پہ جب ہماری گورنمنٹ کام کرنا شروع کرتی ہے اور خاص طور پہ فیمیل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیل کے لیے ایک ایسا ادارہ بہت ضروری ہے جہاں پہ فیمیل کو ہر قسم کی سہولیات موجود ہو. ان کے والدین جو ہیں وہ ان کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسکول میں لائیں اور وہ یہ فیل کریں کہ ان کی بچیاں جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی وہ سیف ہیں. تو اس وقت ماشاءاللہ میرے پاس 6000 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں ڈفرینٹ لیولز پہ, اور ان کے والدین بہت سیکیورٹی کے ساتھ ان بچیوں کو ہمارے حوالے کرتے ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں اس چیز میں. اسکول کا ایک ایمبینس اس طرح کا بنا گیا ہے کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک گورنمنٹ اسکول میں موجود ہیں, وہ بہت سارے پبلک اسکول سے بہتر ہو گیا ہے. جب ہماری گورنمنٹ نے یہ سٹارٹ کیا, ہماری منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے یہ سٹارٹ کیا, تو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہمارا اس وقت جو گلوبل مارکیٹ کے بیچ میں جو ایک گیپ ہے, کیونکہ ہمارے بچے پڑھ لکھ تو جاتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ٹیکنیکل ڈیجیٹل اسکل موجود نہیں ہوتا تھا کہ کل کو وہ مارکیٹ میں اپنی کوئی پلیس بنا سکیں یا اپنے لیے ارن کر سکیں. اس وقت ہماری گورنمنٹ کا نظریہ یہ ہے کہ بچے یا بچیاں جو بھی ڈفرینٹ اسکولوں سے نکل رہی ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی اسکل ہو, اور اس وقت ڈیجیٹل اسکل سے بہتر کوئی اسکل نہیں ہے جو کہ ان کو مارکیٹ میں آپ کو ایک ویلیو دے دیتا ہے کہ کل کو وہ اسکول سے جب جاتے ہیں تو فوراً ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں اسکول سے جانے کی بات بھی نہیں ہے, ڈیورنگ دیئر اسکولنگ وہ ایک انٹرپرینورشپ کے ساتھ ساتھ ارننگ شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں ہمارے اسکول میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے انیشیٹوز لیے گئے ہیں جن کے تحت بچیاں جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور وہ ملک کے لیے خاص طور پہ جو ارننگ ہے اور ریونیو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہیں, اور اپنی خاص طور پہ کاسٹ آف لیونگ اور اپنی فی جو آگے پڑھ رہی ہیں اس کو بھی کر رہے ہیں. سب سے پہلا انیشیٹو جو آپ نے دیکھا ہوگا دیٹ از اے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک, جس کو ہم ای روزگار سینٹر کہتے ہیں, جو کہ منسٹری اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تعاون سے بنایا گیا ہے. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ ہماری جو فیمیل پاپولیشن ہے, چونکہ جب وہ کام کرنا چاہتی بھی ہیں تو والدین کو اس چیز میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کسی آفس میں ان کو جاب کے لیے بھیجیں. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور یہ 24/7 کھلی ہے جہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ سیکیورڈ انوائرمنٹ میں آ کے اپنا کوئی بھی اسمال بزنس رن کر سکتی ہیں, دوسرے لوگوں سے نیٹ ورکنگ کر سکتی ہیں, اپنی کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کر سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ ان کو جو فیسلٹی دی گئی ہے کہ جیسے آفس میں جاتے ہیں تو ان کو ایک پر چیئر ایک پرائس دینی پڑتی ہے یا کوئی کرایہ دینا پڑتا ہے. یہ پوری فیسلٹی جو ان کو فری آف کاسٹ ملتی ہے, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بھی فری ملتا ہے ان کو, پلس اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سارا جو ہمارا آئی ٹی پارک ہے دیٹ از سولرائزڈ, جو گورنمنٹ نے سولر پہ کر دیا, تو وہ کالج کے اوپر بھی کوئی لائبلٹی نہیں ہے اور بچیوں کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے. جب ہم نے انیشیٹوز لینے شروع کیے تو ہمارے پاس ٹیک ویلی اینڈ گوگل والوں کی ایک ٹیم آئی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کالج اتنا پروگریس کر رہا ہے تو دے وانٹیڈ کہ ہم اپنا ایک پائلٹ پروجیکٹ گورنمنٹ کے اسکولوں سے شروع کریں. تو اس کے تحت انہوں نے 2 کالجز کو اڈاپٹ کیا. ایک کالج ICG جس میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں, اور ایک بوائز کالج تھا ICB جو G6 میں ہے. اس کے تحت انہوں نے ایک چھوٹی چھوٹی کمپیوٹر لیبز ہمیں بنا کے دی ہیں جس میں کروم بکس دی ہیں. وہ کروم بکس ہمیں منسٹری کے تعاون سے ملی ہیں. گوگل لیبز بھی ہماری ٹیک ویلی الائڈ اینڈ منسٹری کے تعاون سے بنی ہیں, جہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ کروم بکس پہ کام کرتی ہیں. اور کروم بکس کیا ہے, دیٹ از اے بجٹ لیپ ٹاپ, لیکن وہ سائبر سیف بھی ہے, جہاں پہ کام کرتے ہوئے بچوں کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی سائٹ پہ وہ چلی جائیں گی جو کہ بڑی مطلب آپ ان سائٹس سب سائٹس کو پیرنٹس یا ٹیچرز جو ہیں وہ پراپرلی مانیٹر کر سکتے ہیں. تو سائبر سیفٹی کا ایک بہت بڑا جو ایک ہمارا ایک ایشو رہتا ہے ہمیشہ, وہ ان کروم بکس کے تھرو ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. پلس یہ بچیاں جب اس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ٹائم بیسڈ اسائنمنٹس ان کو ملتی ہیں, چاہے یہاں بیٹھی ہیں یا گھروں میں بیٹھی ہیں, کام کر کے اپنے ٹیچرز کو دیتی ہیں اور وہاں سے ان کو ریزلٹس ان کے فوراً مل جاتے ہیں.
ICG میں ایک نیا روم انٹروڈیوس ہوا ہے وچ از نون ایز گوگل سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ گوگل فار ایجوکیشن. یہاں پہ لرننگ اینڈ ٹیچنگس کم ٹوگیدر. اس روم کے اندر ہمیں پروفیشنل ٹیچرس پرووائڈ کیے گئے ہیں اور ٹونگس پہ آئیڈیز دی گئی ہیں. ہم ایک نئی ڈیوائس سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے وچ از نون ایز کام بک وچ از موسٹلی یوز بائی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز ایوری ڈے. اسمارٹ کلاس روم جو ہے یہ ایک اور انیشیٹو ہے جو کہ ای تعلیم کے پورٹل کے ساتھ چل رہا ہے, جہاں پہ گورنمنٹ نے جب شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ آیا تھا تو ٹیلی اسکول بنا تھا, ٹھیک ہے, جب ٹی وی کے ذریعے تعلیم دی جا رہی تھی, تعلیم رکی نہیں تھی. اسی کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ ساری ویڈیوز, بہت اچھی اور بھی ویڈیوز ڈفرینٹ سورسز سے انہوں نے بنائیں اور ای تعلیم کے پورٹل کے ذریعے اسکولوں اور کالجوں میں دی گئی ہیں. تو اس اسمارٹ کلاس روم کے تحت بچے جو ہیں وہ اپنے لیکچرز دیکھتے ہیں اور پلس ان کو یاد کرتے ہیں, پلس ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کلکرز ہوتے ہیں. جیسے وہ لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ان کو کویسچن آنسر آتے ہیں, ان کلکرز سے وہ آنسر کرتے ہیں, فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ کتنا سیکھا ہے. اسٹیم لیب کے بارے میں, روبوٹک لیب کے بارے میں یہ بتاؤں کہ آج کل کی جو ایجوکیشن ہے وہ اسٹیم سے ہٹ کے اسٹیم پہ چلی گئی ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. اب ہم اسٹیم کی جگہ اس کو اسٹیم ایجوکیشن بولتے ہیں. اس کے تحت یہ روبوٹک لیبس بنی ہیں جو کہ سٹارٹ کچھ اسکولوں سے ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سارے اسکولوں میں جا رہی ہیں. یہاں پہ ہمارا کریکولم جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کوڈنگ کا کریکولم ہمارے جونیئر کلاسز میں بھی امپلیمنٹ ہو گیا ہے, پراپر ہمارے کریکولم کا حصہ بن گئے ہیں. اس کے تحت بچے چھوٹے چھوٹے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹکس کے پروجیکٹس بناتے ہیں, چاہے وہ جونیئر کلاسز کی بچی ہیں یا سیکنڈری کلاسز کی بچی ہیں, اور ان کو ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ دنیا میں ان کو کیریئر پاتھس پتہ چلتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر, انجینئر یا ٹیچر بننا ضروری نہیں. روبوٹکس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اے آئی کو ہم ایجوکیشن میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ لیبس وہ پرپس سرو کریں. This is our robotics lab and here we study about STEM. So basically robotics is a part of STEM, which means science, technology, engineering and maths. It teaches these all subjects together and emphasizes practice over theory. So robotics is important for us because it can be engaging and motivating way for students to learn, and it helps us in our problem solving, critical thinking, decision making, and it also helps us in our practical life. آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو بچیوں میں ایک وہ کانفیڈنس لے کے آنا جو کہ ان کو رائٹ شروع سے ان کی زندگیوں میں شامل ہو جائے, وہ بہت ضروری ہے تاکہ کل کو وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. تو یہ والی جو ایکٹیویٹیز جو آپ نے کلچرل سینٹر یا پوڈ کاسٹ روم ہمارا دیکھا ہے, تو یہ اس مقصد کو رکھ کے ذہن میں لایا گیا کہ بچیوں کو پبلک اسپیکنگ کی عادت پڑے, انہیں بولنا آئے. ہم شاید ابھی تک جھجکتے ہیں اپنی آواز اٹھانے میں, یا ہم میڈیا کو, کیمرہ کو فیس کرنے میں جھجکتے ہیں, لیکن اب جب ان بچیوں سے بات کریں گی, ان سے آپ ایکسپیرینس لیں گی, تو یہ بچیاں ماشاءاللہ اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی ہیں پبلک اسپیکنگ میں کہ یہ اس چیز میں ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی, اپنی بات کو رکھنے میں یہ آگے آرام سے اسٹیپ فارورڈ ہوتی ہیں. اور جو کلچرل سینٹر بنائے گئے ہیں, کیونکہ آج کل کی دنیا اتنی ڈیجیٹل ہو گئی ہے کہ شاید ہم اپنے کلچر, ہیریٹیج سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جی فلاں پروونس کی کون سی خاص بات ہے, تو ہمارے بچوں کو شاید وہ صرف ٹیکسٹ بک کے حساب سے تو پتہ ہوگا, لیکن انہوں نے وہ چیز ویژولائز نہیں کی ہوگی. تو ان کلچرل سینٹرز کو بنانے کا مقصد بھی وہی تھا کہ یہ سینٹرز جو ہیں یہ ہمارے بچوں میں ہمارا کلچر, ہیریٹیج جو ہے اس کو پروموٹ کریں, اور ہم پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس کریں. ہم یہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے جی ویسٹرن دنیا اتنا کام کر رہی ہے تو شاید وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو لے کے, اپنے کلچر کو لے کے, یہی بچیاں جب کل کو باہر کی یونیورسٹیز میں جائیں گی تو ہم نے کلچر کو وہاں پہ بھی پروموٹ کر سکیں گی. لوگوں کو پتہ چلے کہ جی پاکستان ایک بہت رچ کلچرل سوسائٹی ہے. کل ہمارے پاس کچھ باہر کی ایک ٹیمز آئی ہوئی تھیں اینڈ دے ور ریئلی امیزڈ
کہ ہم کس طریقے سے بچیاں ہماری کانفیڈنٹ ہوں, کیونکہ ان کے ذہن میں پاکستانی بچیوں کے لیے شاید یہی ہے کہ یہ پردے میں رہتی ہیں یا اسی طرح ہی. تو وہ کانسیپٹ لانا کہ کلچر سے بھی وہ اٹیچ رہیں, پبلک اسپیکنگ کے اوپر بھی جائیں, تو اصل مقصد یہ تھا. جب تک ایک ہیلدی باڈی نہیں ہوگی, ہیلدی مائنڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمیں ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, اس ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے اسکولوں میں فری میل سٹارٹ ہو گئے ہیں. فری میل گورنمنٹ جونیئر سیکشن کے سب بچوں کو ڈیلی سارے گورنمنٹ اسکولز میں پرووائڈ کر رہی ہے, جو کہ پراپر اسٹیمڈ کوک کے ساتھ صبح گاڑیوں میں نکلتا ہے اور 11 بجے تک ہمارے کالجز میں پہنچتا ہے. اور ہمارے جتنے جونیئر سیکشن کے بچے ہیں وہ ڈیلی ایک فری نیوٹریشیس میل لے رہے ہیں. اس میل کو لینے کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے بچوں نے کھایا ہوتا ہے, وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو بچیاں جو ہیں وہ اپنا پراپر جم, اسپورٹس جم بنے ہیں, آؤٹ ڈور جمز بنے ہیں, ہمارے انڈور جمز بنے ہیں, پھر ایروبکس ہیں, مارشل آرٹ میں ہم کر رہے ہیں, گراؤنڈ میں فزیکل ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بیڈمنٹن, باسکٹ بال کورٹ ہے, پراپر کرکٹ میچز اینڈ فٹ بال میچز کرواتے ہیں. تو یہ سب ان کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اسپورٹس مین اسپرٹ ان میں آتی ہے ان فزیکل ایکٹیویٹیز سے. آئی سی جی کو اگر آپ دل سے پوچھیں نا تو شاید میں ٹاپ موسٹ پہ دیکھتی ہوں, کیونکہ آئی ایم مائی سیلف این آئی سی جی این. میں نے اسی اسکول سے پڑھا ہوا ہے, پڑھایا ہوا ہے, ناؤ میں ہیڈ کر رہی ہوں اس انسٹیٹیوشن کو. تو اگر میں اس سیٹ پہ پہنچ سکتی ہوں انہیں گورنمنٹ اسکولس کے پڑھنے کے بعد, ٹھیک ہے, اور ہمارے اس زمانے میں تو اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی تھیں. آج کل تو گورنمنٹ ماشاء اللہ اتنا پروموٹ کر رہی ہے, گرلز ایجوکیشن یا بوائز ایجوکیشن بھی, وہ ایجوکیشن کو اتنا پروموٹ کر رہی ہے کہ ہر بچہ, اگر میرے جیسا ایک عام بچہ جو ہے جو کہ بہت ٹاپ کلاس بھی نہیں تھا, وہ اس سیٹ پہ پہنچ سکتا ہے. تو ہماری ہر بچی مجھ سے بہت آگے بڑھ سکتی ہے, اور بڑھی ہیں بچیاں. تو یہ آئی سی جی اور ہماری جو گورنمنٹ ہیں پوری گرلز ایجوکیشن کو فلی 100% سپورٹ کر رہی ہے. اور ابھی لاسٹ ویک جو انٹرنیشنل گرلز کانفرنس ہوئی ہے, جس میں ہمارے جو اسلامک ورلڈ لیگ کے جو 43 ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کے ڈیلیگیٹس آئے تھے, جنہوں نے گرلز ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائی ہیں. انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ کہیں پہ کوئی کنٹری اگر بیکورڈ بھی اس میں ہے تو وہ بھی آگے بڑھے. تو وہ انشاءاللہ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ پاکستان شاید گرلز ایجوکیشن میں دنیا کے سب ممالک سے آگے انشاءاللہ نکلے گا.